بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، دینی ملی ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اس کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنی چاہیے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہم سب کا رازق و روزی رساں ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، ہمیں اس نے اشرف المخلوقات بنایا، اس نے اس دنیا کے اندر ہمارے رہنے سہنے اور جینے کے لیے ہر طرح کا انتظام فرمایا، اور ساتھ ہی ہماری اخروی نجات اور کامیابی کے لیے اس دنیا کے اندر اس نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام مقدس ہستیوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں انت تک کوشش کر کے اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلایا، ہمارے سامنے ایک واضح شاہراہ چھوڑی، ایک بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا کہ جسے اگر ہم اپنائیں اور اس پر چلیں تو صرف کفر اور شرک ہی نہیں، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس مقدس ذات پر، اس کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آنے والے اس کے متبعین اور پیروکاروں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں فتنوں کے موقعوں پر اپنے آپ کو ہم کیسے بچائیں، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے، اس کی عبادت گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف فرمایا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یہاں دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے۔ ہم یہاں اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ان کے بھیجنے کا مقصد لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لانا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجا یہ کہہ کر کے کہ انہیں اللہ کی عبادت کی طرف لاؤ اور غیر اللہ کی عبادت سے انہیں دور کرو۔ اللہ کی عبادت کی طرف لانے کے لیے سارے انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ جب جب یہ انسانیت راہ راست سے ہٹی ہے، راہ راست کسے کہتے ہیں، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی
عبادت اور بندگی کے لیے جو طریقہ ہونا چاہیے رسولوں کا بتایا ہوا، اس طریقے کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس راہ سے جب بھی یہ انسانیت بھٹکی ہے، رسولوں نے آ کر کے انہیں صحیح راہ پر لگانے کا کام کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے وہ رسول ہیں جن کو بھیجا گیا لوگوں کو شرک سے نکال کر کے توحید کی طرف لانے کے لیے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک، جو کہ کئی صدیاں بنتی ہیں، بلکہ بعض آثار اقوال صحابہ کی روشنی میں 10,000 سے بھی زیادہ، اس بیچ میں سارے لوگ کس پر تھے؟ توحید پر قائم تھے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ پہلے لوگ ایک امت تھے، اس کی تفسیر کی گئی ہے، سب توحید پر قائم تھے۔ سارے لوگ پہلے توحید پر قائم تھے، اس کے بعد جب ان کے اندر شرک آیا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا، اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، کیونکہ سب سے پہلے شرک ان کی قوم کے اندر داخل ہوا۔ تو رسولوں کے بھیجنے کا مقصد جو ہے، لوگوں کو شرک سے نکالنا، غیر اللہ کی عبادت سے اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف لانا، اور یہی چیز ہمیں کتاب و سنت کے اندر ملتی ہے۔ اس امت کو، جو کہ اس امت کے جو علماء ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء کا جو مشن ہے اس کو لے کر کے آگے بڑھیں۔ انبیاء کا جو کام تھا کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لانے کا کام کرتے تھے، شرک اور بدعات اور خرافات سے روک کر کے، گمراہیوں سے نکال کر کے، تاریکیوں سے نکال کر کے ایمان کی روشنی کی طرف لانے کا کام کرتے تھے۔ آج یہی کام ہے اس امت کا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کو جو خیر امت کہا گیا ہے، سب سے بہتر امت جو کہا گیا ہے، اس پہچان کی وجہ سے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے، اور سب سے بڑا جو معروف ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ اور سب سے بڑی برائی جس سے روکنے کا کام یہ امت کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر اور شرک ہے، وہ توحید کے مقابلے میں شرک ہے۔ اس سے جو روکنے کا کام یہ امت کرتی ہے، اور اس کے اسی فریضے کی وجہ سے اس کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ کام 1400 سالوں میں ہوتے آیا ہے۔ اس بیانیے کو کبھی نہیں بدلا گیا اس بیچ میں، لیکن فتنے آتے ہیں، ان فتنوں کے اندر ایک سب سے بڑا جو فتنہ موجودہ دور کا ہے، یہ سارے بیانیوں کو بدل دیا گیا ہے۔ 1928 کے اندر، چاہے وہ مصر کے اندر اخوان المسلمین جیسی جماعت جو کہ جنم لیتی ہے، یا 1941 کے اندر بر صغیر کے اندر جماعت اسلامی نام کی جو جماعت جنم لیتی ہے، ان لوگوں نے اس پورے بیانیے کو بدل دیا۔ انبیاء کس لیے بھیجے گئے تھے؟ ان کا مشن کیا تھا؟ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ پورا بیانیہ انہوں نے بدل دیا۔ ہم نے جو بتایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ انسانوں کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، یہاں دنیا میں انہیں کس لیے بھیجا گیا ہے، اور تمام انبیاء کس لیے آئے تھے؟ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، شرک سے روکنے کے لیے، کفر اور بدعات کو مٹانے کے لیے۔ لیکن ان لوگوں نے اس پورے بیانیے کو بدل دیا کہ ہمیں حکومت قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ انبیاء کو بھیجا گیا تھا اقتدار قائم کرنے کے لیے، اس کے لیے ان لوگوں نے کلمہ توحید کو بھی بدل دیا، کلمہ توحید کے معنی کو بھی بدل دیا، اور الہ کا ترجمہ جو کہ معبود سے کیا جاتا رہا 1400 سال تک، اور یہی اس کا حقیقی معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ان لوگوں نے اس کا بھی معنی بدل دیا، یعنی کلمہ توحید کو بھی نہیں چھوڑا، اور یہ معنی بدل دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔
لوگوں کو عبادت سے برگشتہ کیا گیا، جو کہ اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ اور جتنی بھی عبادت کی چیزیں جو دین کے اور اسلام کے جو ارکان ہیں، ان سب کو جو ہے ثانوی درجہ دے دیا گیا، سیکنڈ کلاس۔ بلکہ بعض کتابوں کے اندر تو مودودی نے اس کو جو ہے ٹریننگ کورس بتا دیا کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اس طرح کی چیزیں یہ ٹریننگ کورس ہے۔ ٹریننگ کورس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی اصل ٹارگٹ کو پانے کے لیے آدمی ٹریننگ کورس کرتا ہے، وہ اصل ٹارگٹ اگر مل گیا، وہ اصل نصب العین اس کو حاصل ہو گیا، وہ ٹریننگ کورس ختم ہو جاتا، اس کی کوئی ویلو نہیں رہ جاتی ہے۔ ان کے یہاں اصل ہدف کیا ہے، اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ اقتدار ہے، حکومت ہے، کرسی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک خوبصورت لفظ کا استعمال کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اقامت دین۔ اقامت دین کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور اس کے ذریعے سے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اقامت دین کے لیے قرآن میں کہاں آیا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصى به ابراہیم وعیسیٰ موسیٰ وعیسیٰ۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو جو وصیت کی تھی جس چیز کی، اور آپ کی طرف جو وحی کی ہے، اور اسی طریقے سے جو وصیت ابراہیم کی طرف کی ہے، عیسیٰ کی طرف کی ہے اور موسیٰ کی طرف کی ہے، وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى کی 25 نمبر آیت۔ اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو، انبیاء کو اقامت دین کا حکم دیا گیا تھا، اور ہمیں بھی اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے۔ دین کو قائم کرنا، دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ سارے الفاظ بولتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکومت قائم کرنا۔ یعنی اس کے پیچھے یہ سازش ہوتی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، جہاں بھی جس بھی ملک میں رہتے ہو، وہاں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرو۔ جب آدمی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ جو بھی موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف ہوگا، جہاں بھی وہ جس ملک میں پایا جائے گا وہاں اس کے خلاف وہ سازش کرے گا، اور اپنے حساب سے جو اس کو بتایا گیا ہے جیسی حکومت لانے کے لیے، اس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ جو بھی جہاں بھی حکومت ہوتی ہے اس کو یہ لوگ تابوت کہتے ہیں۔ اپنی حکومت آئے اپنی مرضی کی تو وہ اس کو کہتے ہیں اسلامی حکومت ہے۔ اگر مثال کے طور پر سوڈان کے اندر حسن ترابی حکومت قائم کرتا ہے، عمر البشیر جو کہ اخوانی جماعت سے تھے، اور وہاں کی سوڈان کے اندر جو ایک منتخب پہلے سے حکومت چلی آ رہی تھی، جمہوری حکومت، اس کا تختہ پلٹ کر کے، بغاوت کر کے یہ لوگ حکومت قائم کرتے ہیں، عمر البشیر اور حسن ترابی۔ اس کو یہ لوگ اسلامی حکومت کہتے ہیں۔ یوسف قرضاوی کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اس وقت دنیا میں صرف 2 ہی اسلامی حکومت ہے۔ وہ کہاں؟ ایک سوڈان کے اندر جو 1984 میں قائم کی ہے، کس نے؟ حسن ترابی نے، اور ایک ایران کے اندر جسے خمینی نے قائم کیا ہے، امام خمینی نے قائم کیا ہے۔ ایران کے اندر جو حکومت قائم کیا 1979 کے اندر، کس نے؟ امام خمینی نے۔ یوسف قرضاوی کے اندر جو اخوانیوں کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اخوانی کہہ رہے ہیں۔ ان کے یہاں 2 ہی اسلامی حکومت ہے، ایک ایران میں امام خمینی نے ان کے یہاں جو قائم کیا تھا۔ کون سی حکومت قائم کیا تھا؟ لاکھوں مسلمانوں کا قتل کرنے کے لیے جو حکومت قائم کی گئی تھی، اور جو سر عام بولتا تھا کہ یہ صدام ہمارے سامنے کا روڑا ہے، ہمارا اصل جو ٹارگٹ ہے وہ حرمین پہ قبضہ ہے، اور جو وہاں پر مدفون ہیں ابو بکر و عمر، ان کی قبروں کو اکھاڑنا ہے اور ان کو سولی دینا ہے۔ یہ جس کا ٹارگٹ ہے حرمین پر قبضہ کرنا اور وہاں پر شرک کے اڈے قائم کرنا، ایسے لوگوں کو، اور صحابہ کے خلاف گستاخی کرنا، صحابہ کو ظالم، کافر، مرتد کہنا۔ اور خمینی نے جو اپنی کتاب الحکومہ الاسلامیہ کے اندر باقاعدہ صحابہ کرام کے بارے میں، اور جو بڑے نمایاں صحابہ کرام ہیں، سب سے افضل جو صحابہ کرام ہیں، 10 مبشرین میں سے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ اور زبیر، عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ایسے کبار اور صحابہ کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ یہ خنزیر اور کتوں سے بدتر تھے، نعوذ باللہ۔ ایسے کے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں، اور امام کہتے ہیں، اور مودودی نے کہا یہ مین آف دی گاڈ، یہ ولی اللہ تھے جنہوں نے حکومت قائم کیا، اسلامی حکومت قائم کیا ایران کے اندر، ویسی حکومت ہمیں بھی قائم کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے اس کے لیے کوشش بھی کی ہے۔ جنرل ایوب کے خلاف فاطمہ جنہ کو، جو کہ ایک شیعہ عورت تھی، رافضیہ عورت تھی،
اس کو انہوں نے کھڑا کیا، اس کو ایک عورت کو، وہ بھی شیعہ عورت، اس کو کھڑا کر کے ملک کا سربراہ کے طور پر، اور لوگوں سے ووٹ مانگ رہے تھے۔ ہندوستان میں جب تھے تو یہاں پر ووٹ دینا کیا تھا؟ شرک تھا۔ یہ طاغوتی عمل ہے، جمہوریت طاغوت ہے، شرک دینا، ووٹ دینا یہ شرک ہے۔ اور یہاں سے چلے جاتے پاکستان، وہاں سب جائز ہو جاتا ہے، اور جمہوریت سب سے اچھی چیز ہو جاتی ہے۔ پہلے وہی جمہوریت طاغوت ہے، اور وہاں جانے کے بعد حلال ہے، جائز ہے، سب کچھ ہے۔ ایک عورت کو، رافضیہ عورت کو ملک کا سربراہ بنا کر کے لانا، اور یہ کون سی اسلامی حکومت ہے؟ یہ ان کی اسلامی حکومت ہے۔ اقامت دین سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو اور کوئی چیز نہ ہو۔ اقامت دین کسے کہتے ہیں؟ حکومت قائم کرنا نہیں ہوتا۔ کوئی جو ہے نبی یا رسول کہیں کوئی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ حکومت، اقتدار، بادشاہت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نعمت کے طور پر اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ رب العالمین بادشاہت عطا کرنے والا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو بادشاہت اور اقتدار یہ اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر بادشاہت کی تعریفیں کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پر اپنے احسانات کو گناتے ہوئے کہا وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو بڑی بادشاہت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان کہاں تھے؟ بنو اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ حضرت داؤد کون تھے؟ بنو اسرائیل کے ایک نبی تھے، اور ساتھ میں بادشاہ بھی تھے۔ اور ایسی بادشاہت عطا کی تھی حضرت سلیمان کو کہ اتنی بڑی بادشاہت کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ یورپ اور امریکہ کا لانچ کیا ہوا، یہودیوں اور نصرانیوں کا، عیسائیوں کا لانچ کیا ہوا جمہوری نظام، اس کی یہ لوگ تعریف کرتے ہیں، جو کہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے۔ اور بادشاہت جس کی فضیلت قرآن کے اندر متعدد آیتوں میں آئی ہوئی، اللہ کی طرف سے بطور نعمت کے کہا گیا ہے، اور حدیثوں کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اسلامی پوری تاریخ بادشاہ سے بھری ہوئی ہے، اس کی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ برائی کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اسلام میں گنجائش نہیں، تمہارا اسلام کہاں ہے؟ ایران میں ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اس اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو اسلام ابو ہریرہ کا تھا، جو اسلام معاویہ کا تھا، جو اسلام ابو بکر و عمر کا تھا، جو اسلام عائشہ اور حفصہ کا تھا، اس اسلام سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ وہی اسلام ہوگا تمہارا۔ اس اسلام کے اندر یا تو خلافت ہے یا تو بادشاہت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جمہوریت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہی تو سیدھا طاغوت ہے، اور یہی شرک ہے۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر قانون اور ضابطے بنائے جاتے ہیں، اسی کو لاگو کیا جاتا ہے۔ چاہے بادشاہت ہو، چاہے خلافت ہو، اس کے اندر جو حاکم ہوتا ہے وہ شریعت کو نافذ کرتا ہے، وہ اللہ کے قانون کو نافذ کرتا ہے۔ جمہوریت کے اندر کوئی قانون نہیں اللہ کا ہوتا ہے، اس میں صرف انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے۔ یہی مصر جہاں پر اخوانیوں کی حکومت آئی 1911 کے اندر، وہاں پر کیا کہا گیا؟ جب حکومت سے پہلے یہ لوگ ہوتے ہیں تو طرح طرح کے نعرہ لگاتے ہیں، ایسا کر ڈالیں گے، ویسا کر ڈالیں گے، اسلام ہی اصلی حل ہے، اور اسلام لاگو کریں گے، شریعت لاگو کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لوگوں سے ووٹ لے لیتے ہیں جھوٹ بول کر کے، جیسے عام نیتا جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، ایسے جھوٹ بول کر کے عوام کی رائے اور ووٹ اپنی طرف حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب حکومت میں آتے ہیں تو بدترین طریقے سے حکومت کرتے ہیں۔ اگر آ جاتے ہیں، کئی مثالیں ایسی ہیں، چاہے وہ ٹیونس کی لے لیں، چاہے وہ لیبیا کی لے لیں، چاہے وہ مصر کی لے لیں، چاہے وہ سوڈان کی لے لیں، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے انہوں نے حکومت قائم کی ہے۔ مرسی سے پوچھا گیا، محمد مرسی جو کہ ملک کا صدر بنا، کہ آپ تو کہتے تھے، آپ کے لوگ کہتے تھے شریعت نافذ کریں گے، اور جو ہے فلسطین کو آزاد کریں گے، اسرائیل کو ختم کریں گے، تب کہاں چلا گیا؟ کہا شریعت ابھی لاگو نہیں ہو سکتا، اس زمانے میں شریعت لاگو نہیں ہو سکتا، ہاتھ ووٹ کاٹنا یہ سب کتابوں میں صرف لکھا ہوا ہے۔ صاف صاف اس نے انکار کر دیا، اور کہا کہ 1923 میں جو قانون اور دستور بنایا گیا ہے اسی کے مطابق ہمارا قانون چلے گا، اور عوام جو ہے حکومت کرے گی، عوام کا قانون بنایا ہوا پارلیمنٹ میں چلے گا، اسی کے مطابق حکومت کریں گے۔ صاف صاف اس نے کہا، موجود ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے۔
ایک آدمی صاف صاف انکار کر رہا ہے شریعت کا، اور جو حدود اور قصاص ہیں اس کا مذاق اڑا رہا ہے، ایسے ہی حسن ترابی نے جو ہے شرعی حدود کا مذاق اڑایا، اور اس نے تو بہت ساری چیزوں کا مذاق اڑایا ہے، اس سے بڑا زندیق اور کوئی ہوگا نہیں، اور اس کو جو ہے یہ لوگ اسلامی حکومت چلا دیں۔ اس نے بدترین طریقے سے حکومت کی، شریعت کا انکار کیا، لیکن وہ پھر بھی مرسی کو شہید اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کہتے، جو علل اعلان جو انکار کرتا ہے، حدود و قصاص کا انکار کرتا ہے، شریعت کے نفاذ کا انکار کرتا ہے، اور پارلیمانی نظام کو وہ کہتا ہے جائز ہے، 1923 کا قانون جو ہے وہ لاگو کرتا ہے، جو کہ انگریزوں کا بنایا ہوا تھا، انگریزوں کا بنایا ہوا 1923 کا قانون کا حوالہ دیتا ہے، وہ ان کے یہاں سب سے بڑا امام ہے، مرشد ہے اور شہید ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ اور اسی نے اپنے جو ہے ایک سفیر کو بھیجا کہاں؟ اسرائیل کے اندر تعلق بنانے کے لیے، اور خط بھی لکھا اور کہا کہ ہمارے جو تم سے پرانی جو حکومتیں تھیں ان کے ساتھ جو سارے جو معاہدے تھے وہ جو کہ تم بنے رہیں گے۔ یہ سب الجزیرہ کے ویڈیو میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ یہ ہے پہلے تو ختم کر رہے تھے اور ابھی جو ہے سفارتی تعلقات قائم ہو گئے، اپنا نیا سفیر وہاں لیٹر کے ساتھ بھیج دیا۔ تو یہ ان کی پہچان ہے، اقامت دین۔ یہ بہت ساری چیزوں کا غلط معنی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اقامت دین کا معنی اگر آپ دیکھیں گے قرآن اور حدیث کے اندر تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کے فرائض کو قائم کرنا، دین کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہی اقامت دین ہے۔ نبیوں نے جیسا کیا ہے، اپنی قوم کو جیسا سکھایا ہے، آپ اگر اس کا معنی حکومت لے لیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت نوح کو سب سے پہلے وصیت کی گئی اقامت دین کی اس آیت کے اندر، سورہ شورى کی اس آیت میں حضرت نوح کو سب سے پہلے کہا گیا کہ اللہ کے دین کو قائم کرو۔ انہوں نے کون سی حکومت قائم کی تھی؟ 950 برس تک انہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی قوم کو دعوت دی، 950 برس تک انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ کہیں پر کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی حکومت کے علاوہ کوئی قائم کی تھی، کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے صرف اور صرف تبلیغ کی ہے۔ پوری سورت ہے قرآن کے اندر سورہ نوح کے نام سے، آپ دیکھیں اس میں کتنا بیان کیا گیا، اور مختلف جگہوں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی قوم نہیں مانی تو انہوں نے بد دعا کر دی، طوفان آ گیا، سارے لوگ غرق ہو گئے۔ چند مومنین کے جو ایمان لائے تھے ایک کشتی پر سوار تھے۔ کہاں حکومت کا ذکر ہے؟ سب سے زیادہ تبلیغ کرنے والا اگر کوئی نبی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے دین کو قائم کرنے کا، اقامت دین کا۔ کون سا انہوں نے حکومت قائم کیا؟ بھائی اگر اقامت دین سے یہی مراد ہے جو تم مراد لیتے ہو کہ حکومت اور اقتدار قائم کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اقامت دین کا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں عراق کے اندر جب وہ تھے، انہوں نے اپنے گھر میں اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی قوم کو، اور جو وقت کا حاکم تھا سب لوگوں کا پورا تذکرہ ہے۔ کیا مناظرہ ہوا، علمی مناظرہ کس چیز پر ہوا، اپنے باپ سے کس چیز پر گفتگو ہوئی، اپنے قوم سے کس چیز پر گفتگو ہوئی، اور کس بنیاد پر جو ہے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، ساری تفصیلات کو قرآن میں مل جائے گی۔ صرف اور صرف سارے لوگوں کو یہی آپ کہتے تھے بت پرستی چھوڑ دو، کیونکہ بت پرستی عام تھی ان کے زمانے میں۔ شرک اور بت پرستی کے خلاف آپ نے دعوت دی ہے، ان کے بتوں کو آپ نے توڑا ہے، اور اسی لیے آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اور جو اس وقت جو نمرود تھا اس سے جو مناظرہ ہوا ہے صرف توحید ربوبیت اور توحید الوہیت پر مناظرہ ہوا ہے، اللہ کی عبادت پر، کہ ہمارا رب جو ہے وہی ہے جو سورج پورب سے نکالتا ہے، تم پچھم سے نکال کر کے دے۔ ہم جو ہے اپنی پوری زندگی کو اپنی ساری عبادت کو، قربانی کو، نماز کو ہم صرف اور صرف اپنے رب العالمین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ سارا جو علمی مناظرہ ہوا ہے کس چیز پر؟ اقتدار کے لیے کیا؟ کرسی کے لیے انہوں نے کبھی لڑائی کی ہے اپنی قوم سے اور وقت کے حاکم سے؟ جو کچھ آپ نے کیا ہے اپنی پوری زندگی میں، چاہے وہ عراق کی زندگی ہو، چاہے وہ فلسطین اور مصر کی زندگی ہو، چاہے وہ مکہ کی زندگی ہو، آپ نے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کام کیا ہے۔ اور جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل کے ذریعے سے کس لیے؟ وہ بھی عبادت ہی کی ایک پہچان ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اور آپ نے دعا بھی کی تھی وہاں پر جا کر کے کہ اللہ رب العالمین ہماری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور ان کو بت پرستی سے روکنا، بت پرستی سے دور رکھنا، شرک سے دور رکھنا، اور نماز قائم کرنے والا بنانا، اور یہاں پر امن اور شانتی نصیب فرمانا۔
یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، آپ کی جو پوری زندگی ہے قربانی سے عبادت ہے، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے اور شرک سے، بت پرستی سے روکنے سے پوری زندگی آپ کی جو عبادت ہے۔ کہاں پر آپ نے اقتدار قائم کیا، کہاں پر آپ نے حکومت قائم کی؟ آپ جو ہے عراق میں رہے، فلسطین میں رہے، مصر میں بھی گئے، مکہ میں بھی گئے، آپ بتائیے کہاں پر انہوں نے حکومت قائم کی اور کہاں پر حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کی ہے؟ ان کو سب سے پہلے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا کہیں آپ کو کوئی تذکرہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت دین کا انہوں نے پورا حق ادا کیا۔ اگر آپ حکومت قائم کرنا مراد لیتے ہیں، خلافت قائم کرنا مراد لیتے ہیں، اس کا مطلب وہ نبیوں نے یہ کام کیا ہی نہیں، اللہ کا حکم مانا ہی نہیں۔ کیا کوئی نبی اللہ کا حکم نہیں مانے گا؟ ضرور انہوں نے کیا اللہ کے کہنے کے مطابق، اور جو اقامت دین کا صحیح معنی ہوتا ہے اور جو بتایا گیا 1400 سال سے، وہی چیز ہے کہ دین کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرنا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ ان سارے نبیوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں، وہ خالص اللہ کی عبادت کرے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی جو ہے مضبوط دین ہے، یہ تو دین ہے، یہ دین ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صرف توحید پر قائم رہو، شرک سے دور رہو، حنفاء باطل پرستوں سے دور ہو کر کے، معبودان باطلہ سے کٹ کر کے صرف توحید خالص پر جم جانا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، اس کو دین کہا گیا ہے قرآن میں۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری جو عبادات ہیں، خالص عبادات جس کے اندر کوئی شرک نہ ہو، اس کو دین کہا گیا اور مضبوط دین کہا گیا۔ یہ اقامت دین ہے۔ آدمی اگر نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، اگر اس کے اوپر حج واجب ہے تو وہ حج کا پابند ہے، اور جو دین کے بنیادی چیزیں ہیں کرنے کے، ان سارے اعمال کو اگر وہ ادا کرتا ہے، اور جو ایمان کے جو ارکان ہے، جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جیسا کہا گیا ہے، ان چیزوں پر اگر وہ ایمان لاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین پر ہے، وہ مضبوط دین پر ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے ڈاکٹر اسرار، ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے خمینیت کو پھیلانے میں اور اسلام کو بدنام کرنے میں، صحیح دین کو بدنام کرنے میں اسرار کا بہت بڑا جو ہاتھ رہا ہے، بہت بڑا رول رہا ہے لٹریچر کا۔ کیا کہتے ہیں؟ دین لوگ سمجھ رکھے ہیں، یہ جو ساری مروجہ مذہب ہے، اس کو لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو کہیں بھی کر لو، امریکہ میں بھی کر لو، کہیں بھی کر لو، لوگوں نے اس کو دین سمجھ رکھا۔ اصل دین کچھ اور ہے۔ ان کے یہاں بھی اصل دین یہی ہے، انقلاب لاؤ، بغاوت کرو، خوریزی کرو، یہی سب ان کے یہاں اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے۔ نوجوانوں کو برین واش کرنے کا کام ان لوگوں نے کیا ہے، اور خاص طور سے یہ لوگ اہل حدیث نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو یہ لوگ یورپ اور امریکہ بھیجیں گے۔ آپ سب سے پہلے مثال دیکھ لو مولانا مودودی کی، ان کے 9 اولاد تھی، سب کو انہوں نے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھایا۔ اگر اقامت دین کے لیے، خلافت قائم کرنے کے لیے بہت بڑے، اگر جو ہے آپ بہت بڑے مجاہد تھے، تو آپ کے 9 لڑکے تھے، اتنی بڑی ٹیم تھی آپ کے پاس، آپ کو تو کھڑا کرنا چاہیے ان کو دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، خلافت کے لیے مجاہد بنانا چاہیے سب سے پہلے۔ آپ نے سب کو کانوینٹ اسکولوں میں کیوں بھیج دیا؟ انگریزی تعلیم کے لیے ان کو سب کو بھیج دیا ایک طرف سے، اور جب کوئی لڑکا ان کا ملحد ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کنان بھی تو تھا ایسا نوح کے گھر میں، تو انہوں نے کیا تربیت کی تھی؟ غلط تربیت کی تھی کیا؟ انہوں نے تو غلط تربیت کیوں کی؟ انگریزی اسکولوں میں، کانوینٹ اسکولوں میں قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دی، کسی کو عربی نہیں۔ کوئی امریکہ میں جا کر کے ڈاکٹری کر رہا ہے، اور آپ امریکہ کو طاغوت کہتے ہو، وہیں پہ اپنے بچے کو بھیج رہے ہو، وہیں پہ علاج کرانے جاتے ہو، وہیں پہ موت ہوتی ہے۔ آج بھی ان کے بچے وہاں رہتے ہیں، ان کی پوتی وہاں رہتی ہے، اور جو اس وقت وہاں کی حکومت ہے اس کے اندر وہ شامل ہے، وہاں پر ابھی وہ موجود ہے، وہاں کی حکومت کے ساتھ وہ ہے۔ یہ لوگ جو ہے، جو خلیجی ممالک ہیں جہاں پہ بادشاہت ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، 2 بچوں کو وہاں بزنس کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جب تک زندہ تھے زندگی بھر جاتے تھے، ان لوگوں سے تعاون لیتے تھے، چندہ کرتے تھے، ان کا انعام لیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور ٹرانسلیٹر لے کر کے جاتے تھے۔ لیکن تعریف کس کی کرتے تھے؟ ایران کی کرتے تھے۔
اگر ایران کی تعریف کرتے ہو تو وہاں جاؤ چندہ کرنے کے لیے، عربوں کے پاس چندہ کرنے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ اگر وہ طاغوت ہے تو ان کا پیسہ لینا جائز ہے کیا؟ ایران اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں چندہ کرنے جاؤ، وہاں کمانے کے لیے جاؤ۔ تو یہ ان کے ہاں دوغلا پنی ہوتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ 9 بچوں میں سے کسی کو دینی تعلیم نہیں دی، کسی کو قرآن حدیث انہوں نے نہیں پڑھایا، سب کو انگریزی تعلیم دلائی، اور سارے لوگوں کا یہی حال آپ پائیں گے۔ سلمان عودہ جو بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں سعودی کے اندر، ان سے جو ہے الجزیرہ کے اینکر نے سوال کیا انٹرویو کے اندر کہ آپ جو ہے نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں اور جہاد کے لیے بھیجتے ہیں، عراق کے اندر، سیریا کے اندر آپ کے بھی بچے ہیں، کبھی آپ نے اپنے بچوں کو نصیحت کی ہے؟ اور بڑے بڑے بچے ہیں۔ کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو کبھی نہیں بولوں گا۔ کیوں نہیں بولو گے بھائی؟ کبھی نہیں بولوں گا۔ اس نے کہا اگر آپ کا بچہ آپ کی تقریر سن کے جانا چاہے لڑنے کے لیے سیریا میں، عراق میں، تو کہا میں منع کر دوں گا، وہ جائے گا ہی نہیں۔ کہا وہ جائے گا ہی نہیں۔ کیسے آپ کو یقین ہے کہ نہیں جائے گا؟ کہا اگر جائے تو، کہا میں منع کر دوں گا۔ اپنے بچے کو منع کرتے ہو اور دوسروں کے بچے کو جہاد کے لیے بھیجتے ہو، فتنہ اور فساد کے لیے بھیجتے ہو۔ کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ فتنہ فساد ہے، تم جانتے ہو حقیقت، اسی لیے نہیں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہو۔ کہاں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہو؟ امریکہ بھیج رہے، جہاں پہ وہ اس وقت انوجی چلا رہا ہے، کیا بولتے ہیں، تنظیم وہاں چلا رہا ہے۔ عبداللہ العودہ وہاں پر امریکہ میں رہ کر کے سلمان عودہ کا لڑکا وہاں تنظیم چلا رہا ہے۔ تنظیم کا مطلب کیا ہے کہ عربوں کے اندر جمہوریت کیسے لایا جائے، جمہوری حکومت کیسے وہاں لائی جائے، اس نام پر امریکہ میں وہ تنظیم چلا رہا ہے۔ یہ ہے اخوانیوں کی حالت۔ یوسف قرضاوی جو بہت بڑے عالم ہیں، ان کا لڑکا کہاں پر ہے؟ یورپ کے اندر ایمبیسڈر ہے، ایمبیسڈر بنا کر کے بھیجتے ہیں، اپنی بچی کو امریکہ میں بھیجتے ہیں، وہاں پہ سیٹلمنٹ ہے۔ اور جو محمد مرسی، اس کا پورا خاندان امریکہ میں رہتا ہے، سارے بچے نیشنلٹی لے کر کے وہیں پر رہتے ہیں، زندگی بھر وہیں پر اس نے غلامی کی، امریکہ کی، اور آ کر کے امریکہ کے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے بچوں کو اونچی تعلیم دلاتے ہیں کانوینٹ اسکولوں میں، انگریزی اسکولوں میں، اور دوسرے کے بچوں کو یہ برین واش کرتے ہیں، خاص طور سے اہل حدیث بچوں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی برائی کریں گے۔ سب سے بدترین فرقہ کون ہے؟ اہل حدیث ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں سب سے بدترین فرقہ اہل حدیث ہے۔ کیوں ہے بدترین فرقہ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اہل حدیث ان کو ایکسپوز کرتے ہیں، ان کے جو ہے باطل باتوں کو، ان کی گمراہیوں کو اور ان کے خرافات کو صرف یہی لوگ ایکسپوز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار جتنے صوفی اور جتنے تقلیدی بڑے بڑے قبر پرست بڑے بڑے علماء ہیں، سب کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث علماء کا کبھی نام نہیں لیتے ہیں۔ اہل حدیثوں کو بدترین فرقہ کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف بدگوئی کرتے ہیں، ان کے خلاف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، اور وحدت الوجود کا عقیدہ جو کہ سب سے بڑا کفری عقیدہ ہے، اور اسی طریقے سے ڈاروین کا جو یہودی ڈاروین کا نظریہ تھا، جس کو ریولیشن تھیوری بولتے ہیں، نظریہ ارتقا بولتے ہیں، انسان پہلے بندر تھا، پہلے وہ کیڑا مکوڑا تھا، یہ جو ہے نظریہ رکھتے تھے۔ یہ وحدت الوجود کا نظریہ آج بہت سے لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ان کا مطلب نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ فلسفیانہ بات ہے، ان کا وحدت الوجود کا نظریہ الگ تھا اور جو صوفیوں کا نظریہ ہے وہ الگ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ انہوں نے صاف صاف جو ہے کہا اپنی تقریر کے اندر میرا وہی نظریہ ہے وحدت الوجود کے تعلق سے جو شیخ اکبر ابن عربی کا، ابن العربی جو کہ ایک خبیث صوفی انسان تھا اور جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، کہہ رہا میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ میں رب ہوں کہ بندہ ہوں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے تھے وہی عقیدہ میرا ہے جو ابن عربی کا ہے، تو اب کیا رہ جاتا ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے تفسیر قرآن کرتے ہوئے کہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت جو ہے سورہ حدید کی وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے، اس طرح انہوں نے کہا۔ یعنی وحدت الوجود جیسے کفریات کو وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، وحدت الوجود جیسے باطل نظریے کو، کفریہ نظریے کو، جو وہ عقیدہ رکھتے تھے اس کفریہ عقیدے کو، اس کو وہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے، کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا تھا۔ سب جھوٹ ہے۔ ان کے آخری زمانے میں ان سے ایک اہل حدیث نوجوان نے اس پر سوال کیا تھا، وحدت الوجود پر سوال کیا تھا، نظریہ ارتقاء پر سوال کیا تھا، بھری مجلس میں سوال کیا تھا، لیکن انہوں نے
وہ غصہ ہو کر کے انہوں نے جواب نہیں دیا، مجلس چھوڑ کر کے چلے گئے، نہیں جواب دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ عقیدہ تم رکھتے ہو۔ اس سے بڑی گواہی جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے بیٹے کی، عاقب سعید کی، ان کا جو بیٹا ہے، جو ان کے بعد اس تنظیم کا جو وہ حاکم بنا، اس تنظیم کا جو وہ مالک بنا، اس نے جو ہے ان کے وفات کے بعد یہ بات کہی ہے کہ میرے والد کی وفات دو ایسے نظریے پر ہوئی ہے، اللہ انہیں معاف کرے، وہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے اور نظریہ ارتقاء ہے، اللہ ان کو معاف کرے۔ یہ ویڈیو موجود ہے، ان کے بیٹے نے ان کے مرنے کے بعد یہ بات کہی ہے، تو اب کس کی گواہی چاہیے بھائی؟ یعنی کفری عقیدے پر وہ مرے ہیں، اور وہ ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہم نظام کفر کے اندر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر ہم سب کافر ہیں۔ کافر ہے تو اپنے آپ کو کہو، دوسروں کو کیوں کہتے ہو ہم سب ہیں؟ اپنے کو بولو کافر ہے، سب کی کیوں گارنٹی لیتے ہو؟ ان کا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی نظام کفر میں رہتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیا انبیاء جو نظام کفر کے تحت انہوں نے زندگی گزاری، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پوری زندگی جو ہے کھپاتی تبلیغ کر دیا، فلسطین کے اندر رومیوں کی وہاں پر حکومت تھی، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام جہاں نبی بنا کر کے فلسطین میں بھیجے گئے تھے، وہاں پر کس کی حکومت تھی؟ وہاں پر کافروں کی حکومت تھی، رومیوں کی حکومت تھی، انہی کی حکومت میں آپ جو ہے تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ تو کیا مطلب؟ آپ نہیں مسلمان تھے؟ یوسف علیہ السلام نے کس کی حکومت میں تبلیغ کیا؟ ان کو کس کی حکومت میں نبی بنایا گیا؟ مصر کے اندر اس وقت کا جو حاکم تھا وہ کافرانہ نظام چلاتا تھا، بلکہ آپ نے اس سے جو ہے حکومت کے، اس کی حکومت کے اندر آپ نے وزارت بھی مانگی اور اس کے ساتھ مل کر کے آپ نے کام بھی کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو کفریہ نظام تھا، اس وقت جو کافر حکومت تھی، اس سے آپ نے عہدہ طلب کر کے اور وزارت غذا کو لے کر کے آپ نے کام کیا اور کہا کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور جو بھوکمری ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی جو ہے تعاون سے آپ نے وہ کر کے دکھایا۔ کس کے ساتھ؟ اس وقت جو کافر حکومت تھی، یہ آپ نے نہیں کہا کہ تم کافر ہو، تمہاری حکومت ختم کر کے ہم یہاں پر خلافت لائیں گے، یہاں پر ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ تو کیا یوسف علیہ السلام غلط تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ انہوں نے غلط کام کیا؟ جی ہاں، بہت سارے لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، اسی لیے اپنے باطل نظریے کی وجہ سے، اپنے باطل نظریے کی وجہ سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیاتی علی الناس سنوات الخداعات، کچھ ایسا دور آئے گا جو دھوکہ دیا جانے والا ہوگا، اس میں لوگ دھوکے میں مبتلا ہوں گے، دھوکہ دیا جائے گا۔ یصدق فیہ الکاذب، جو جھوٹا ہوگا اس کو سچا بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اور جو سچا ہوگا اس کو جھوٹ بنا کر کے پیش کیا جائے گا، جھوٹا بنا کر کے۔ جو وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهِ الْأَمِينُ، اور جو خائن ہوگا اس کو امین بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اور جو امانت دار ہوگا اس کو خیانت کرنے والا بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اور جو معمولی قسم کا انسان جس کو کچھ نہیں آتا جاتا ہوگا وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے معاملے میں بات کرے گا۔ اس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو جھوٹا ہے، جو باطل نظریے پر ہے، اس کو سچا بنا کر کے، ہیرو بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور جو سچائی پر ہے، آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار نے زندگی بھر عربوں کی انہوں نے برائی کی ہے۔ وہ عرب اور خاص طور سے سعودیہ جہاں پر اسلامی حکومت ہے، جہاں پر شریعت نافذ ہے، وہاں کی عدالتوں میں قرآن حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر حدود اور قصاص کا نفاذ ہوتا ہے، وہاں پر عدل و انصاف ہے، وہاں پر امن و امان ہے، وہاں پر ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نظر میں وہ کفر ہے، وہاں پر کافرانہ حکومت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق نہیں ہے۔ اور جہاں پر سب سے زیادہ کفر اور شرک پایا جاتا ہے، جہاں پر مردہ پرستی ہے، جہاں پر مزارات کے اڈے ہیں، جہاں پر صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، جہاں پر ساری برائیاں ہیں، اسلام کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، وہاں جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار کے نزدیک اسلامی حکومت ہے۔ ملعون خمینی کے قبر پر جا کر کے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر شرک ہوتا ہے، میں نے جا کر کے وہاں پر فاتحہ پڑھی ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر اسرار جنہوں نے زندگی بھر عربوں کے خلاف برائی کی ہے، اور جہاں پر امام مہدی نکلیں گے جن کا ساتھ سارے عرب لوگ دیں گے، انہاں سے وہ دجال کو نکالتے ہیں۔ امام مہدی کہاں سے نکلیں گے؟ مدینہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں ان کا ظہور ہوگا، مکہ مدینہ والے، یمن والے
اور نجد والے ان کا ساتھ دیں گے۔ نجد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جو اہل نجد کے اندر اہل نجد ہیں، جو بنو تمیم ہے، یہ دجال کے خلاف سب سے سختی سے لڑائی کریں گے۔ یہ بنو تمیم کے لوگ یہ سب نجد میں رہتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ یہ تمیمی تھے، اور اس وقت جو نجد کا پورا علاقہ ہے وہ پورا سعودی کے اندر، اس میں قطر بھی ہے اور کویت بھی ہے، یہ پورا علاقہ یہ نجد کا ہے۔ یہ سارے لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے، اور ملک شام کے لوگ، بلاد شام کے لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ اور جب بلاد شام بولا جاتا ہے تو اس میں 4 ملک آتا ہے اس وقت: سیریا، اردن، لبنان، فلسطین، یہ 4 ملک آتے ہیں، یہ سب بلاد شام ہے، وہ سارے لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ یہ جو سارے عرب کے لوگ ہیں، یمن سے لے کر کے مکہ مدینہ اور پورا حجاز اور پورا نجد اور پورا جو ہے اردن، فلسطین، سیریا اور لبنان، یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ یہ سب عرب ہیں۔ یہ سارے لوگ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور عیسیٰ بھی جب نزول کریں گے وہ بھی امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ سارا ماجرا کہاں ہوگا؟ عربوں میں ہوگا۔ عربوں میں نکلیں گے امام مہدی، اور وہ سارے لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال اصفہان سے نکلے گا، جو کہ ایران میں ہے۔ آج بھی وہاں 70,000 یہودی پائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ۔ آج بھی وہاں پالا پوسا جا رہا ہے، یہودیوں کو سب سے زیادہ فیسلٹی مل رہی ہے، ساری سہولیات ہیں، اور سنی مسلمانوں کو وہاں نام نہیں رکھنے دیا جاتا۔ ابو بکر، عمر، عائشہ، حفصہ، نام نکال کے دکھا دو تہران میں کسی آدمی کا، آپ نہیں پاؤ گے۔ اسلام کے جو ہیرو ہیں، ہم جسے ہیرو سمجھتے ہیں اسلام کا، جو انہوں نے سب سے پہلے پھیلایا ہے پوری دنیا میں، ان کا نام نہیں جہاں رکھنے دیا جائے، وہ کیسا اسلام ہے؟ وہاں کیسا مسلمان ہے؟ وہ دجال ہے۔ دجال وہاں سے نکلے گا، اور دجالی ٹولہ وہاں سے نکلے گا، اور پورا جتنے شرک بدعت کرنے والے ہیں، جتنے خارجی اور جتنے جو ہے رافضی ہیں، سب دجال کے ساتھ ہوں گے، سارے دجال کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھیے، یہ جو پورا سینٹرل ایشیا ہے، ایران، تہران، جتنا بھی ہے پورا، یہاں سے پورا جو ہے دجال نکلے گا اپنے دجالی ٹولے کے ساتھ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا دکھائیں گے کہ دجال جہاں سے نکلے گا وہاں سے امام مہدی کو نکالیں گے۔ کالا جھنڈا، کالا جھنڈا، یہ پوری کہانی ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ کالے جھنڈے کو ایک ضعیف ہے موضوع اور ایک کہانی، من گھڑت کہانی کو پا گئے، اس کو بنیاد بنا کر کے جہاں سے دجال نکلے گا وہاں سے امام مہدی کو نکال لیں۔ اور جو دجالی ٹولہ جو ہوگا، دجال کا ساتھ دینے والا پورا مردہ پرست، قبر پرست، شرک بدعت کرنے والے سارے لوگ، جو آج بھی اپنے اپنے ملکوں میں، ایران کے اندر، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، مختلف جو ہے ملکوں میں احتجاج کرتے ہیں، کس کے خلاف؟ سعودی کے خلاف، کہ جو وہاں پر بقی کے اندر، جو وہاں پر بڑے بڑے جو مزار بنے ہوئے تھے صحابہ کی قبروں کے اوپر، جو اس کو ختم کیا گیا ہے، اس کو پھر سے قائم کیا جائے، ان مزارات کو پھر سے لایا جائے۔ مکہ مدینہ میں جو بڑے بڑے مزار بلڈنگ بنے ہوئے تھے، ان سب کو پھر سے لایا جائے۔ احتجاج ہوتا ہے، آج بھی احتجاج ہوتا ہے، سالوں سال احتجاج ہوتا ہے۔ یہ جو مزار پرست ہیں، قبر پرست ہیں، شرک پرست ہیں، مردہ پرست ہیں، ان سارے لوگوں کو یہ جو ہے کہتے ہیں امام مہدی کا ساتھ دیں گے، یہ امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ عربوں میں جو کہ ایک بازار بھی نہیں آپ کو ملے گا، کوئی شرک کا اڈا نہیں ملے گا، کہیں پر کوئی بھی وہاں پر عدل انصاف سے کام ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف بکواس اور پروپیگنڈا ہے لوگوں کا، اخوانیوں کا، تحریکیوں کا اور رافضیوں کا۔ یہ لوگ صرف اور صرف عربوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور روز آنا سینکڑوں پروپیگنڈے کرتے ہیں، آپ جواب دیتے تھک جاؤ گے، ایک بھی بات صحیح نہیں ہوتی، سب جھوٹے ہوتے ہیں۔ 99% جیسے شیطان اور ابلیس جھوٹ بولتا ہے، ویسے یہ لوگ عربوں کے خلاف اور خاص طور سے سعودی کے خلاف یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کے جو ویڈیو کلپس ہیں، یہ سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں اس جھوٹ کو عام کرنے میں، کیونکہ انہوں نے زندگی بھر عربوں کے خلاف بدگوئی کی ہے، برائی کی ہے، اور کہا کہ یہ دجالی ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ عیاز ہے، یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ اور اندر سے دیکھو گے جہاں پر ساری عیاشی ہوتی ہے، ساری خرافات ہوتی ہے، سارے گھر گھر اور گلی محلے میں جہاں پر شرک اور بدعات ہے، جہاں پر چکلے بنے ہوئے ہیں، اس کی کوئی بدگوئی نہیں ہے، ان کے یہاں سب جائز ہے۔ اور عربوں میں کوئی جھوٹی خبر دے دے تو وہ گویا وہاں پہ سب کچھ ہے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں جو اصل جو ہے وہ توحید ہے، اصل جو ہے معاشرے اور سماج کو شرک اور بت پرستی سے پاک کرنا ہے، جو کہ اصل انبیاء کا مشن تھا۔ وہاں پر جو علماء ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر قرآن اور سنت کی دعوت دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کا درس ہوتا ہے، وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں۔ اسی لیے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ اسلام لاتے ہیں، جو باہر سے وہاں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے یا ٹور پہ جاتے ہیں، وہاں پر باہر سے، یورپ، امریکہ سے، ایشیا سے، کہیں سے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا اخلاق دیکھ کر کے، وہاں کے لوگوں کا توحید دیکھ کر کے
اور اصلی اسلام دیکھ کر کے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں وہاں پر۔ آپ کے یہاں آ کر کے کون اسلام باہر سے متاثر ہو کر کے قبول کرے گا؟ کوئی نہیں قبول کرے گا۔ مزار کو کوئی دیکھ کر کے اسلام قبول کرے گا؟ ہمارے جھوٹ کو، فراڈ کو اور ادھر کی ساری برائیوں کو دیکھ کر کے کوئی اسلام قبول کرے گا؟ یہ ان کی صفائی ستھرائی، ان کی نیک گوئی، ان کی نیکی اور ان کے جو اسلام کی جو سادگی ہے، توحید جو ہے، اس کو دیکھ کر کے، سنت کو دیکھ کر کے، عدل انصاف کو دیکھ کر کے، امن و امان کو دیکھ کر کے، اور وہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر کے ہزاروں کی تعداد میں 80,000 85,000 70,000 آپ دیکھ لیں، ریکارڈ دیکھ لیں کیسے لوگ وہاں پر دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ لیکن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ہمارے سارے لوگ، اور کہا جاتا ہے کہ جماعت اہل حدیث والے کچھ نہیں کر رہے، یہ بولا جاتا ہے ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ ایک کمبل باہر دیے، اس کی فوٹو لے لی، وہ بھی چندہ لے کر کے، یہ بہت بڑا دین کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بل گیٹس ہے، ایک عیسائی ہے، سب سے بڑا وہ اللہ کا متقی پرہیزگار ہو گیا، وہ سب سے زیادہ چندہ دیتا ہے دنیا کے اندر، اس سے زیادہ چندہ کوئی نہیں دیتا ہے۔ چندہ دینا کوئی ہم نہیں، یہ انسانی کام ہے، یہ کوئی بھی کرے۔ دین کا کام کرنا، انبیاء کے مشن پہ آنا اور توحید کی طرف بلاؤ، شرک سے روکو۔ اہل حدیث جماعت جو کام کر رہی ہے انبیاء کے مشن پر، کوئی جماعت دنیا کے اندر نہیں ہوگی جو وہ کام کر رہی ہو۔ اہل حدیث جو انبیاء کے مشن پہ کام کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے، کھلم کھلا شرک اور بدعت پہ بول رہے ہیں، گمراہوں اور بدعتیوں کو اسپوٹ کر رہے ہیں، یہی انبیاء کرتے تھے اور یہی ائمہ کرتے تھے اور یہی علماء امت کرتے چلے آئے ہیں۔ اور یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو دین توحید کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو شرک اور بدعت سے دور کیا جائے، یہی انبیاء کا کام ہے۔ انبیاء کا کام ہی نہیں کہ سب کو لے کر کے چلو، جھوٹوں کو بھی، سچوں کو بھی، قبر پرست کو بھی اور مردہ پرست کو بھی لے کر کے چلو، اہل توحید کو بھی ساتھ ملاؤ۔ اس کو دین نہیں کہتے، یہ دین نہیں ہے، یہ مکس بھاتی ہے، یہ تمہارے گھر میں چلے گا، یہ سیاست ہے، یہ سیاست میں چلے گا۔ سارے لوگوں کو اکٹھا ہو کر کے کرسی حاصل کرو اور اس کے بعد مل بانٹ کر کے کھاؤ، دنیا کے اندر دنیا کماؤ، کرسی حاصل کرو، یہاں پہ نعمت بناؤ، دنیا بناؤ، پیسہ بناؤ، اور ملک کو لوٹ کر کے باہر جو ہے سوئٹزرلینڈ میں بھیج دو۔ ان لوگوں نے یہی کام کیا۔ ٹیونس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ ٹیونس کے اندر 4 سال اخوانیوں کی حکومت تھی، پورے ملک کو جو ہے انہوں نے قرضے میں ڈبو دیا، پورے ملک کی دولت کو لوٹ کر کے ترکی کے اندر اور سوئٹزرلینڈ میں جا کر کے پھینک دیا۔ جو نیا حاکم آیا سب کو گرفتار کیا۔ یہ ہے اخوانیوں کی حالت۔ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ملک کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں، سب کو اکٹھا کر کے سب آؤ ہمارے ساتھ، شیعہ بھی آؤ، مسلمان بھی آؤ، سنی بھی آؤ، سارے لوگ ایک ساتھ مل کر کے لوٹیں گے ملک کو۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو سچا دین ہے، جو انبیاء کا لایا ہوا دین ہے، جو صحابہ کا پھیلایا ہوا دین ہے، جو ائمہ اور محدثین کا پھیلایا ہوا دین ہے، اس دین پر اللہ رب العالمین ہمیں قائم کرے اور کتاب و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ تعالی وعلی وجل اکبر۔